یہ اصل میں درد دل بھی ہے، ستم ظریفی بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ سے پوچھے نا کہ آپ وسیلے کو کیوں مانتے ہو، تو آپ سے جواب نہ بن پڑے اور آپ کے قدم ڈگمگانا شروع ہو جائیں، کیونکہ جب بندے کو علم نہیں ہے، ہم تو جیسے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے ایک نظام، تو اسی پہ چل رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا میلاد کہاں پہ لکھا ہے، وسیلہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے۔ اور یہ سوال وہ بندہ کرتا ہے جسے نہ لکھا ہوا پڑھنا آتا ہے اور نہ جسے مفہوم کا پتہ ہے، نہ جسے شان نزول کا پتہ ہے۔ یہ سوال ہر وہ بندہ کرتا ہے۔ البتہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اب دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں وسیلہ قرآن سے ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر قرآن میں وسیلہ مل جائے، کسی بھی اس طرح کے بندے کی بات کا یقین نہ کریں۔ اب دیکھیں، کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، اسے آنکھوں کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، آرتھوپیڈک پرابلم ہے، کوئی بھی ایشو ہے، ہم حکیم کے پاس نہیں جانا پسند کرتے، عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ We require someone consultant, specialist in the required field۔ ایسے ہی ہے، ایک صرف آنکھ کو پڑھتا ہے، ایک ہڈیوں کو پڑھتا ہے، ایک ہارٹ کو پڑھتا ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ ہر شے کا الگ الگ ڈاکٹر ہے، ایک ہی بندہ ہر چیز کو کور نہیں کر سکتا۔ تو بھائی آپ کیسے امید لگا بیٹھتے ہیں ایک بندے سے جو آپ کو حدیث کا بھی بتا دے، آپ کو تفسیر کا بھی بتا دے، آپ کو فقہ کا بھی بتا دے، اور ساری تاریخ بھی آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ اب یہ المیہ تو ہمارا ہے، یہ نادانی تو ہماری ہے کہ ہم اس سے دین سیکھنے جا رہے ہیں جو خود بے خبر ہے۔ ہارٹ سرجری میں ہم اپنا دل حوالے کرتے ہیں نا ڈاکٹر کے، اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس۔ اب ہم اپنا دل اس کے حوالے کرتے ہیں جسے سمجھتے ہیں کہ اس نے سرجری کی ہے، پہلے کچھ جانتا ہے اس کے بارے میں۔ ہم کسی موچی کے پاس نہیں لے کے جاتے، یار تو کر دے سرجری، تو ہے بھی قریب، ہے بھی جاننے والا، تو پیسے بھی کم لگیں گے، تو تیرے پاس ہی چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ دل بڑی نازک شے ہوتی ہے، بندے کی موت ہو جاتی ہے، بڑا خیال ہے نا اپنا، تو دل سے جسم کی موت ہوتی ہے، عقیدے کی موت جسم کی بھی موت ہے، روح کی بھی موت ہے۔ اس لیے میرا مقصد کسی کے اوپر اعتراض کرنا نہیں ہے، ہر ایک بہتر سے بہتر ہے جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، میرا مقصد کسی کے اوپر اعتراض کرنا نہیں۔ تو چونکہ یہ ہمارے کچھ طلباء کا بھی مسئلہ ہے، ہمارے کچھ دوستوں کا بھی مسئلہ ہے، تو بات یہ ہے کہ جو چیز مجھ سے پوچھی جاتی ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ اساتذہ کرام سے سیکھا ہے، میرا مقصد صرف وہی آپ تک پہنچانا ہے، اپنی علمیت جھاڑنا ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہوا، اذ قلتم یا موسیٰ، اور جب آپ نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل کا واقعہ، سورہ بقرہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل کے پاس کھانا آتا تھا آسمان سے، منو سلوا آتا تھا، نہ پکانے کی حاجت نہ کمانے کی حاجت، کھانا بھی مزیدار زبردست۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب آپ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فَادْعُ لَنَا رَبِّكَ، آپ دعا کریں اپنے رب سے ہمارے لیے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مقام موسیٰ کو کہیں اور ماپا۔ فَادْعُ لَنَا، اے موسیٰ رب تو وہ سب کا ہے، رب تو ساری بنی اسرائیل کا ہے، رب تو ہر جہاں کا ہے،
رب تو عالم ملکوت کا بھی ہے، عالم سماوات کا بھی ہے، عالم جن کا بھی ہے، عالم انسان کا بھی ہے، عالم نباتات کا بھی ہے، عالم جمادات کا بھی ہے، ہر شے کا وہ رب ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَادْعُوا لَنَا رَبِّكَ، آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں، یہی وسیلہ ہے۔ انہیں رب کا پتہ نہ تھا، یہ قرآن ہے۔ فَادْعُوا لَنَا، دعا کرتے وقت خود بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں فَادْعُوا لَنَا رَبِّكَ، آپ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھوں کا اٹھنا اور ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے ظاہر کے اوپر بھی غلاظت لگی ہوئی ہے، ہمارے من کے اندر بھی تاریکی ہے، ہم پجاری تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہمارے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پکارنے میں کوئی کمی رہ جائے، ہو سکتا ہے ہمارے پکارنے میں کوئی کمی رہ جائے، اس لیے فَادْعُوا لَنَا، آپ ہمارے لیے مانگیں، آپ ندا دیں، آپ پکاریں، فَادْعُوا، پس آپ پکاریں۔ اب دیکھیں فرمائش اپنی ذاتی، لیکن سمجھا کہ ہماری فرمائش وہاں تک نہیں پہنچنی، حالانکہ قرآن میں تو یہ ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے مصطفیٰ جب آپ سے کوئی میرا بندہ سوال کرے نا میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ وہ تو سنتا ہے، ہم کیسے سنوائیں گے؟ ہم جب پکاریں دھیان کاروبار میں ہو، ہم جب پکاریں دھیان بازار میں ہو، ہم جب پکاریں دھیان بیوی بچوں میں ہو، ہم جب پکاریں دل میں بغض ہو، ہم جب پکاریں دل میں نفاق ہو، ہم جب پکاریں دل میں حسد ہو، دل میں تکبر ہو، دل میں نخوت ہو، وہ تو سنتا ہے، لیکن احسن طریقہ کیا ہے؟ فَادْعُوا لَنَا، آپ پکاریں ہمارے لیے، آپ ہاتھوں کو اٹھائیں، آپ ان ہاتھوں کو اٹھائیں، ہمارے لیے مانگیں، فَادْعُوا لَنَا رَبِّكَ۔ وہ رب موسیٰ تو ہے، کیا رب بنی اسرائیل نہ تھا؟ رب موسیٰ ہے نا، تو رب بنی اسرائیل بھی تو وہی تھا، جو ماننے والے تھے ان کا بھی وہی رب، جو نہ ماننے والے ان کا بھی وہی رب، قوم سمود کا بھی وہی رب، قوم صالح کا بھی وہی رب، قوم موسیٰ کا بھی وہی رب، ارے ہر کا تو وہی رب، ہر جن کا، ہر پتھر کا، ہر پتے کا، ہر چیز کا وہی رب۔ لیکن اگر اس کو منانا ہے، اس کو منانا ہے تو کسی قرب والے کو کہہ دو فَادْعُوا لَنَا رَبِّكَ، اس کو منانا ہے۔ اگر اس کی شان رحیمی کا اظہار چاہتے ہو تو الفاظ کیا ہوں؟ فَادْعُوا لَنَا رَبِّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ ہمارے لیے نکالے زمین سے، من بقلہا و قصائہا، فرمائش کس کی ہوگی؟ یہ ساگ آئے ہمارے لیے، ککڑی آئے ہمارے لیے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ہمارے لیے گندم بھی آ جائے، ہمارے لیے مسور بھی آ جائے، اور ہمارے لیے پیاز بھی آ جائے۔ یہ چیزیں مانگی منو سلوا کو بھول گئے، پیاز دالاں تے کڑنگ دے چکراں چ انہوں نے سب کو دھکیل دیا، جاؤ کماؤ، اوپر سے آتا تھا نیچے ادھر سے جا کے اٹھا کے کھا لینا، اچھے سے اچھا کھانا،
ذائقہ بھی بہترین، ہر چیز بہترین، لیکن لن نصبر علی طعام واحد، ایک چیز پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ بے صبرے تھے اور ان کی بے صبری کی وجہ سے سب کو بھگتنا پڑا۔ تو اگر ایسا ہوتا تو یہ دوڑ میرے خیال میں نہ ہوتی، منو سلبہ ہی آتا رہتا، موجیں لگی رہتی، سوئے رہتے سارا دن ساری رات، جب بھوک لگتی اٹھا کے لے آؤ، کھا لو پی لو، موجیں کرو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے فادع لنا ربک، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں ہمارے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ نہیں، یہ توسل نہیں۔ فادع لنا ربک، یا تو اس آیت کو قرآن سے نکالیں، یا تو اس آیت کو قرآن سے نکالیں، اور اگر اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر ایمان بھی لے آئیں، پھر وسیلے کو مان بھی لیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں وہی بات کی گئی ہے جس سے ہمیں کچھ سبق دیا جا رہا ہے، یہ تو نہیں کہ یہ ان کی بات تھی۔ وہ عرض کر سکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، نیا فکر یہی دے رہا، وہ چونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر سکتے تھے ہمارے لیے دعا کریں۔ اب چونکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیں آپ کا وصال مبارک بھی ہو چکا ہے، لہذا اب کس چیز کا تبصرہ؟ بھئی قرآن تو وہی رہے گا، اس کا کلمہ بھی وہی رہے گا، اس کا ترجمہ بھی وہی رہے گا۔ تو جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے اگلی آیت حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، آپ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ اوپر تھا کمرہ بالا خانے میں، اور وہاں پہ کوئی اور جاتا نہیں تھا سوائے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام جو تھے، اب جو کہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، بیوی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ کی اور آپ کی بھی، اولاد کوئی نہ تھی، بے اولاد تھی، عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ اب ظاہراً لگتا نہیں تھا کہ اب اولاد ہو۔ اب وہاں پہ انہوں نے جا کے دعا کی، قرآن کیا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی ان کی کفالت کہ ان کو سنبھالنا آپ نے ہے، ان کو پالنا آپ نے ہے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں، یہاں محراب سے مراد ان کا کمرہ ہے، جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے، وجد عندہا رزقا، آپ نے ان کے پاس طرح طرح کے پھل پائے، بن موسم پھل پائے۔ آم کا موسم اگر سردیوں میں نہ ہو تو سردیوں میں آم ملے، یہ سٹور والے آم نہیں۔ وجد عندہا رزقا، آپ نے بن موسم پھل دیکھے وہاں پہ۔ قال یا مریم، آپ عرض کرتے ہیں اے مریم، انا لک ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آ گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، آپ نے جواب دیا وہ تو میرے اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ دعا دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہاں پر تو کوئی نہیں آتا، اللہ کی طرف سے آتے ہوتے ہیں بن موسم کے پھل۔ جب بندہ مقام قرب کے اوپر ہو، جب بندہ درجہ محبوبیت کے اوپر ہو، بنا فرشتوں کے بھی پھل آیا کرتے ہیں۔ سیدنا مریم سلام اللہ علیہا درجہ ولایت میں تھی، نبی نہ تھی،
تو جو مقام قرب میں ہو، جو مقام محبوبیت میں ہو، جسے اللہ نے نوازا ہو، جسے اللہ نے دیا ہو، تو اس کے پاس بنا کسی واسطے سے بھی وہ رب پھل بھیجتا ہے۔ ایک ظاہراً پھل تھے جو سب کو نظر آتے تھے، ایک وہ پھل تھا جو تمام جہانوں نے دیکھا۔ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا یہ بن موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں یہاں، تو دل میں یہ خیال آیا کہ مولا یہ موسم پھلوں کا نہیں ہے، پھر بھی پھل ہیں، بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی پھل ہیں۔ تو مولا بات تو میری بھی نہیں بنتی، ظاہراً عمر تو میری بھی نہیں، نہ میری بیوی کی عمر ہے، لیکن تو شان صمدیت کا مالک ہے، تو قادر ہے، تو خالق ہے، تو اگر ادھر پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی پھل لگا دے، تو مجھے بھی مالا مال کر دے، مجھے بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اور الفاظ بتا رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، پکارا رب کو، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، اسی حجرہ میں کھڑے ہو کر، ہنالک دعا زکریا ربہ، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے باری تعالی مجھے عطا کر، میری جھولی کو بھر دے، میری بے کسی کو دور کر دے، میری بے سامانی کو دور کر دے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ان بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر مولا میرے دل میں بھی یہ خواہش امڈ آئی ہے، یہ آزمائش، یہ حاجت آ گئی ہے، تو دینے پہ قادر ہے، من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد عطا کرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اسی جگہ پر دعا کی، آپ خود پیغمبر، وہ آپ خود پیغمبر ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، ان سے بڑھ کر دین کو کون جانتا ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے کہ اسی حجرے میں دعا کی آپ نے، پھل دیکھ کے دعا کی آپ نے، دعا تو پہلے بھی کی ہوگی، دعا تو پہلے بھی کی ہوگی، آپ قبول کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ لیکن اس آیت کو پڑھ کر لگتا یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے جہاں پر کوئی ولی کامل رہتا ہو، جہاں پر اللہ کا مقرب بندہ رہتا ہو، جہاں پر اس کی کسی کرامت کا اظہار ہو، وہ جگہ بھی شاعر اللہ میں آتی ہے، وہ جگہ اللہ کی نشانی بنتی ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر مانگنا تو رب سے ہی ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگنا، لیکن مانگنے کے لیے اس جگہ کو چننا اب یہ سنت انبیاء ہے۔ کاملین کی عبادت گاہوں کو، کاملین کے رہنے کی جگہوں کو، ان کی سجدہ گاہوں کو، ان کے مناجات کی جگہ کو، اس جگہ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا سنت انبیاء ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو اپنی بارگاہ سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو سب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی محراب میں، ابھی اسی حجرہ میں تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی،
آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ یبشرک بیحییٰ۔ تو اولیاء کرام کے پاس جانا، کہتے ہیں جی بابوں میں کیا رکھا ہے، بابوں سے مراد کیا ہے؟ ہم تو جی کتابی ہیں، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ قرآن تو پڑھ نہیں سکے آپ، قرآن تو پڑھا نہیں گیا آپ سے۔ اور پھر دیکھیں جوش خطابت میں کبھی گستاخانہ کلمات کسی کے لیے بھی نہ نکالیں۔ یہ بابا بنتا کب ہے بندہ؟ حضور تاجدار کائنات نے دو طرح کے فیوز و برکات دیے۔ ایک آقا علیہ السلام کا ظاہری علم تھا جو قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے تک پہنچا، ایسے ہی ہے نا، قرآن اور حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچتا، اور ہم احادیث کے اوپر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حدیث کی سند ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار سے سنا، واسطے جڑے ہوئے ہیں نا، سند ہے، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے سرکار سے سنا، ہمارا ایمان آگے یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سرکار کا روحانی فیض، اسی طریقے سے آقا کا روحانی فیض بھی، وہ بھی سند ہے کہ آقا سے یہ فیض سیدنا صدیق اکبر کو جاتا ہے، فلاں فلاں صحابی کو جاتا ہے، ادھر سے یہ فیض آتا آتا مولا علی کے پاس، سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس، حضور غوث اعظم کے پاس، حضور دادا گنج بخش کے پاس، حضور قبلہ عالم کے پاس سند ہے، ہر چیز مستند ہے۔ سند نہ ہوتی تو احوال نہ بدلتے۔ فنادت الملائکہ، تو ملائکہ نے ندا دی اور کہا، اور وہ اس وقت محراب میں تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، آپ کو ایک بیٹا عطا۔ اور دیکھیں جب سیدنا مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جبریل امین آئے، کہتے نا رب کے علاوہ تو کوئی دیتا ہی نہیں، دینے والا تو رب ہی ہے نا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام لانے والا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، کہ میں آپ کو ایک بیٹا عطا کروں، ایک بیٹا عطا کروں۔ اب بیٹا وہ عطا کرے گا یا جبریل امین عطا کریں گے؟ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، بھیجا ہوا رب کا ہوں، بیٹا میں دینے آیا ہوں، یہ شرک نہیں ہو گیا؟ جبریل امین آ کر کہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، اور آپ کو ایک پاکیزہ برگزیدہ بیٹا عطا کروں، اس لیے آیا ہوں، بھیجا ہوا اللہ کا ہوں، بیٹا میں نے دینا ہے۔ تو جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جو اللہ کا نوازا ہوا ہو، اس کے حبیب کا نوازا ہوا ہو، مقام قرب پہ ہو، مقام محبوبیت کے ہو، تو وہ پھر دینے پہ قادر ہوتا ہے، کیونکہ وہ قادر کا دیا ہو دیتا ہے۔ دینے والا تو رب ہی ہے نا۔ دیکھیں ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ وسیلہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ اب وسیلہ اختیار کریں، لیکن دیکھنا تو یہ پڑے گا کیا انبیاء نے وسیلہ اختیار کیا؟ بنا وسیلے کے بھی دعا کر سکتا ہے بندہ، بنا نماز پڑھے بھی دعا کر سکتا ہے، بنا درود پڑھے بھی دعا کر سکتا ہے، وہ تو سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا وسیلہ انبیاء نے اختیار کیا کہ نہیں؟ کیا سیدنا آدم علیہ السلام نے وسیلہ اختیار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ وسیلہ تو وہاں سے سیکھا ہے ہم نے، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ،
اللہم انی اسألک، باری تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ان تغفر لی خطیئتی، کہ تو میری خطا کو معاف کر دے، بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تاجدار کائنات کے رخ انور کو دیکھ، آپ کے مقام کو دیکھ، میری خطا کو نہ دیکھ، بجائے محمد۔ ابھی آقا آئے نہیں ظاہراً، آقا ابتدائے کائنات بھی ہیں، آقا انتہائے کائنات بھی ہیں، آقا کی تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی، ظاہراً ولادت بعد میں ہوئی، لیکن جو پہلے سے ہے ان کا وسیلہ اختیار سیدنا آدم علیہ السلام کر رہے ہیں، جن کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اولاد آدم کیسے نہ اختیار کرے۔